تیر چلا اور بچے کے گلے پر آگے لگا. 3 بھال کا تیر چلا بچے کے گلے پر آگے لگا. ارباب مقاصد لکھتے ہیں کہ امام جب رخصت کے لیے چلے ہیں نا تو امام اپنی بہن کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب بھیا جا رہا ہے. عزیزوں جانتے ہیں ایک بہن کی بڑی آس ہوتی ہے کہ اس کا بھائی جب کہیں جاتا ہے, لیکن جب ایک بھائی اپنی بہن سے مرنے کی اجازت لینے آئے اور بہن سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے تو ذرا سوچئے کہ اس بہن پہ کیا کیفیت گزرے گی کہ ایک بہن جب ایک بھائی بہن کے پاس آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا بہن زینب اب بھیا جا رہا ہے مقتل کی جانب, اس لیے کہ اب کوئی زندہ نہ بچا. ارباب مقاصد لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے امام کے گلے کا بوسہ لیا. امام کہتے ہیں زینب یہ بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ تو جناب زینب کہتی ہیں اس لیے کہ اماں نے کہا تھا کہ جب تمہارا بھیا آخری رخصت کے لیے آئے تو اپنے بھیا کے گلے کا بوسہ لے لینا, اس لیے کہ تمہارے بھیا کے گلے کے سر و تن میں جدائی ہوگی. ارباب مقاصد لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جناب زینب کے ہاتھوں کا بوسہ امام نے لیا. جناب زینب پوچھتی ہیں بھیا آخر ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ کس بات کی شباہت رکھتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ امام میں بابا نے کہا تھا کہ اے حسین جب آخری منزل ہو اور تم مقتل کی جانب جا رہے ہو تو زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا, اس لیے کہ تمہارے قتل کے بعد تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسن ہوں گی. ارباب مقاصد لکھتے ہیں کہ امام جب گھوڑے کے پاس پہنچے ہیں مقتل کی جانب روانہ ہونے کے لیے تو روایت بتاتی ہے کہ امام کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں, امام کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ ماجرا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو امام خود ان کو سوار کرتے تھے, لیکن جب اب امام خود مقتل کی جانب جا رہے ہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کہ امام کو سوار کرے. راوی نے بیان کیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا, ایک بہن باہر آئی اور آنے کے بعد بھیا کو سوار کیا, امام مقتل کی جانب روانہ ہوئے. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ بس اے دبیر بس کہ ملک کہہ رہے ہیں بے اور جبریل دے رہے ہیں صدا یوں بشور و شین, ارے آگاہ ہو کے قتل ہوئے شاہ مشرقین کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, ارے پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی.